اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بپائے محترم جن کی توفیق سے اور جن کے کرم کے صدقہ سے ہمیں جمعہ مبارک کی مبارک ساعتیں نصیب ہو رہی ہیں اور ہم لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور چاہت اور آقا علیہ السلام کی تعلیمات سے خود کو برابر کرنے کے لیے یہاں حاضر ہوئے ہیں اور یہ کیفیت محبت اور یہ جذبہ عشق ہے جو انسان کو اللہ کی بارگاہ میں مقرر قربت اور نسبت کے ذریعے بلند و مرتبے اور مرتبہ دینے کا ذریعہ بنتا ہے۔ ہمارا مضمون آج چوتھے مقام پر اور سلسلہ وار چوتھا درس ہمارا اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور احوال صحابہ اس پر مشتمل ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مطہرہ کی سیرت، کردار، شمائل، خصائص ان سب کو محفوظ کرنے کے لیے اور قیامت تک کے لیے ہر ایک چیز کو لوگوں کے لیے مشورہ بنانے کے لیے جو ہماری عقل و دانش میں چیزیں آتی ہیں، مثلا اقوال رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حفاظت حدیث کے نام پر اکٹھا کرنا، اسی طرح حفاظت حدیث کے ساتھ ساتھ قرآن مجید اور قرآن حمید کی حفاظت کا الوہی انتظام کروانا۔ تیسرا ان شخصیات کو آئینہ ایک طریقہ مصطفیٰ بنانا، ان کے دل کے اندر اپنے نبی کی محبت کا ایسا سمندر موجزن کرنا کہ وہ لوگ ہر معاملے میں اپنے مصطفیٰ کا عکس بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ عکس سے مراد ان کی پیروی کی کوشش کرتے ہیں، ان کی اتباع کی کوشش کرتے ہیں۔ تو رب بارک تعالیٰ نے وہ کتنے خوبصورت آئینے بنائے ہوں گے جن آئینوں نے آقا علیہ السلام کی سیرت مقدسہ کو اپنے اندر منعکس کر دیا۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ اور سیرت کی حفاظت کے لیے، اور اگر یوں کہوں اپنے محبوب کی سیرت اور اپنے محبوب کی صورت کو قیامت تک لوگوں کو بتانے کے لیے جن کے آئینے چنے کہ جن کے آئینوں کو تکنے سے خبر ملتی تھی وہ کتنا اعلیٰ ہوگا، جنہوں نے اس سورج یعنی اس طرح کو صورت حسن بے مثال کو کہا وہ صحابی ہو گئے، جنہوں نے ان صحابہ کو کہا وہ تابعی ہو گئے، جنہوں نے ان تابعین کو کہا وہ تبع تابعین ہو گئے۔ یہ سلسلہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام کی ذات ببرکات کی اسوہ کی خاطر اور اپنے محبوب کی سیرت کی حفاظت کی خاطر اور اپنے محبوب کریم علیہ السلام کی محبت کو محفوظ کرنے کے لیے جن شخصیات کو چن لیا آج اپنے صحابہ میں۔ اچھا، اس طرح کے سسٹم کو ہم نے تھوڑا ریویو کیا اور آواز آنا صاف ہے، تنگ تو نہیں ہو رہے سننے میں حدیث کی، میں اس وجہ سے پوچھوں شور زیادہ محسوس ہو رہے آپ ادھر کیسے پہنچ گیا کی آواز کا ان کو نہیں پڑھا اور اوپر نہیں کر۔
تو عرض کر رہا ہوں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابہ جن کے ذریعے میں قرآن کی قرات میں سر ہے، وہ عظیم لوگ جنہوں نے اپنا آپ اپنی محبت کو سامنے نہیں رکھا۔ اچھا، جو عشق اور محبت ہوتا ہے، عاشق کا کردار محبت میں کیسا ہونا چاہیے، اس کو سمجھنے کے لیے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، اور وہ مثال یہ ہے، عاشق کا کردار محبت کی نظر میں ایسا ہونا چاہیے جس طرح نوزائیدہ بچہ دیکھو، یا نوزائیدہ بچہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ماں جیسا رکھ دے، ماں جیسا کر دے، ماں جیسا چاہے، اگر کھلا دے تو کھا لے، پلا دے تو پی لے۔ آج بات سمجھ، یہی حال اگر عاشق اپنے اوپر اپلائی کر لے، اپنی ذات کی نفی کر دے اور محبوب کے احکام کو خود برداشت کر لے، بس وہ یہ کر لے، اب کوئی اس جیسا آئے تو دیکھے گا۔ یا اس سے عجب مثال دے دیتا ہوں، آپ نے مردہ دیکھا ہے تو جو حال مردے کا غسال کے ہاتھ میں ہوتا ہے، غسل والے کے ہاتھوں میں، غسل دینے والے کے ہاتھوں میں، مردہ کو چاہے تو الٹا کر دے، مردے کو چاہے سیدھا کر دے۔ تو یہ جو عاشق ہوتا ہے، اس کو بھی اپنے محبوب کے عشق میں اپنی ذات کو مردہ کرنا پڑتا ہے، وہ اپنی ذات کو مردہ کر لے، اپنے نفس، اپنی خواہشات، اپنے احکام، اپنی پسند، اپنی ناپسند، اپنے اقوال، اپنی سوچ، اپنی عقل کو بند کر لے اور اپنے آپ کو محبوب کے تابع کر دے، جیسا وہ چاہے کرے، بس وہ اپنے آپ کو خود سپردگی سے نکال کر عشق کے سپرد کر دے، محبوب کے سپرد کر دے، محبوب کے مطابق کر دے۔ جیسے وہ اپنا آپ محبوب کے مطابق کرے گا، رب باری تعالیٰ اس کو کائنات کے مطابق نہیں بلکہ کائنات اس کے مطابق کر دے گا، کائنات ہی اس کے مطابق بنا دے گا، کائنات میں پھر مرضی اس کی چلے گی، کائنات اس کے مطابق ہو جائے گی۔ یہ معنی ہے، ایک معنی قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، یہ معنی بھی ہے۔ چھوڑ دیں اس کو، چھوڑ دیں۔ یہ والا ریڈ اور مائک لگا دیں، یہ والا مائک لگا دیں، یہ لگا اس کو بند کر دیں، کافی کم۔ عرض کر رہا ہوں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بند کر دیں۔ تو عرض کر رہا ہوں، والیوم کھول لینا تھوڑا سا، ایکو بند کر دیں۔ تو عرض کر رہا ہوں یہی بات، بسم اللہ توجہ رہے، تو یہی بات میں عرض کر رہا تھا کہ جب تک عاشق اپنا آپ محبوب کے مطابق نہیں کرتا، ہماری محبت میں وہ اثر کیوں نہیں ہے؟ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم محبت میں اپنی پسند ناپسند رکھتے ہیں۔ میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں، وقت کے ایک بہت بڑے ولی گزرے، حضرت غوث پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بزرگ، اپنے شیخ کامل کے ساتھ جنگل کے اندر گیا۔ جب جنگل میں پہنچا تو میں نے دو عاشقوں کو رب کی محبت میں مست دیکھا۔ تو میرے شیخ کریم نے مجھ سے پوچھا کہ یہ بتاؤ ان میں سے کامل کون ہے؟ اب دونوں کی حالت کیا تھی؟ ایک کی حالت یہ تھی کہ وہ اللہ کی محبت میں یوں گم تھا کہ آگ اسے لگی ہوئی تھی اور آگ اس کے جسم کو جلا رہی تھی، خون بہ رہا تھا اور وہ ذکر الہی میں مگن تھا۔ تھوڑی آگے جو دوسرا تھا اس کا حال یہ تھا،
آگ اسے جلا نہیں رہی تھی، وہ بھی ذکر الہی والا تھا، مگر آگ اس کا کچھ بگاڑ نہیں رہی تھی۔ تو میرے شیخ نے مجھ سے پوچھا بیٹا ان میں سے کامل کون ہے؟ کامل کون ہے؟ فرمایا حضور کامل وہی ہے جس کو آگ جلا نہیں رہی۔ فرمایا نہیں بیٹا، کامل وہ نہیں ہے، کامل وہ ہے جو اپنا آپ کو جو آگ سے بچنے والا ہے، وہ تو ابھی تک اس تعلق میں ہے کہ آگ مجھے نہ چھوئے، یعنی اس کا دھیان ذکر اور ذکر والے کی طرف نہیں ہے، ابھی اس میں ہے۔ اور جو دوسرا ہے وہ کامل ہے، وہ کہتے ہیں جسم کیا سب کچھ بھی مٹ جائے مگر توجہ یاد سے نہ ہو۔ یہ جو تعلق ہے، اس تعلق سے عشق کی حقیقت سمجھ لو۔ مجنون کا نام سنا؟ اب یہ باتیں کرنے کا مقصد کیا ہے؟ میں بہت سی چیزیں کر سکتا ہوں، یہ باتیں سوالات، اس کو اہمیت کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے۔ مجنون تابعی تھا، یہ بھی بتا دوں آپ کو۔ مجنون جو ہے تابعی تھا، اس سے پوچھا، اس کو دیکھا کسی نے تو وہ ایک لیلا کہتے کہ کتے کے پاؤں چھپ رہا ہے۔ اس نے کہا لیلا، اس نے کہا مجنون تو واقعی مجنون ہے، کتے کے بھی پاؤں چھپے جاتے ہیں۔ اس نے کہا یہ نہ دیکھو کہ پاؤں کس کے چھپ رہا ہوں، یہ دیکھو اس کتے کو نسبت میں لیلا سے۔ بس ہمارے ہاں یہ کمی آئے، میں اس نسبت کے ساتھ سے آگا بات معاملات کو پیش کرتا ہوں۔ آقا اسلام کے صحابہ کتنی عظمت کا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ جب میں نے آقا علیہ السلام کو رکن یمان اور حجر اسود کی تعظیم کرتے دیکھا، تب سے میں نے ان دو رکنوں کی تعظیم کو کبھی نہیں چھوڑا، شدت میں نہ آسانی میں۔ پوچھا یہ پتھر ہی تو ہے؟ کہ بات پتھر کی نہیں ہے، بات معبود کی ہے، ہم نے اپنی عقلیں بند کر دی۔ کہا انہی کے سامنے تو پہلے جھومتے تھے جو پتھر کے بڑے ربوت تھے، تو وہ شرک تھا۔ کہا نہ ہمیں شرک کی خبر نہ ہمیں توحید کی خبر، ہمیں تو خبر ہے بس مصطفیٰ، جو مصطفیٰ نے کہا یہ توحید تو ہم نے توحید بنا لیا، جو مصطفیٰ نے کہا یہ اپنی عقل کے مطابق فیصلہ نہیں کیا۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے عاشق ہے، فرمایا آقا علیہ السلام مسجد قباء میں ہر ہفتے پیدل بھی جاتے اور سواری پر بھی جاتے، اور حضرت عبداللہ بن عمر بھی ایسے ہی کرتے، کبھی پیدل چل پڑتے کبھی سواری پر چل پڑتے۔ اب کیا ضرورت تھی؟ کیا ضرورت تھی؟ سواری موجود ہے تو پیدل جانے کی کیا ضرورت؟ کہا ضرورت کی بات نہیں، بات ضرورت کی محبت کی ہے۔ یہ کتاب اور اتباع کا ہماری اس کی اتباع کی خیرات کی، یہ بات سوچنے والی ہے۔ حضور کے دور سے آدمی ہے، ان کا نام حضرت حکیم بن حزام ہے، یہ سیدہ خدیجہ کبریٰ کے رشتے دار ہوتے، یہ فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے آقا علیہ السلام سے کچھ مال مانگا، آپ نے مجھے عطا فرمایا، پھر مانگا پھر عطا فرمایا، میں نے پھر مانگا آپ نے پھر عطا فرمایا۔ حضور کی بارگاہ میں نہ کا ایسا ہوتا ہے، حضور کی بارگاہ میں نہ نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا اے حکیم، یہ مال سرسبز اور شیریں ہے، میٹھا ہے۔ پھر اور فرمایا جو اسے نفس کی بے رغبتی سے لیتا ہے۔ بڑا پیارا جملہ ہمارے لیے حضور کی نصیحت آ رہی ہے جو صحابی کو بھی ہم تک پہنچی، کا مال لینا، استعمال کرنا، خرید اس کو نفع لینا اجازت ہے، مگر مال بیوقوف ہو کر اسے نہ لو۔ مال کو لو مگر نفس اس میں راغب نہ ہو،
یعنی ضرورت تو نظر آئے، وہ چیز ضرورت پوری کرتی نظر آئے، مگر وہ چیز خود چیز کے مقام سے ہٹ کر خدا نہ بن جائے۔ ہم لوگ خواہشات کے ایسے بھنور میں ہیں، ہم لوگ اپنے آپ کو مادیت کی مینار پر کیا اس چوٹی پر لے گئے کہ جہاں پر جب بندہ اپنی خواہشات کی اس انتہا پر لے جائے گا تو اسے دین و دنیا میں فرق کرنا پڑے گا، اسے نجائز کمانے کے لیے بھی جائز دلائل کا سہارا لینا پڑے گا، اور اسے جائز کمانے کے لیے بھی بہت سے نجائز کاموں کی طرف سے گزرنا پڑے گا۔ یہ ہمارا معاملہ ہے، یہ خواہشات نفس ہے جنہوں نے ہمیں اللہ اور اس کے رسول سے دور کر دیا۔ یہ ہماری ذاتی پسند ناپسند ہے، جب تک اپنی پسند چھوڑ کر محبوب کی پسند اپنائیں گے نہیں، خیرات محبت نہیں ملے گی، اگر ملے گی تو وہ تاثیر نہیں ملے گی۔ اب دیکھیے نا، جتنا جتنا ہم خالص ہوتے جائیں گے، بھئی رنگ اس پر ہی چڑھتا ہے نا جس کے اوپر کوئی زنگ نہ ہو۔ جب زنگ ہوگا تو رنگ نہیں ہوگا۔ ہمارے اوپر، روحوں کے اوپر، جسموں کے اوپر، اعمال کے اوپر کیسے کیسے زنگ لگے ہوئے۔ اگر یہ زنگ اتارنا چاہتے ہو تو اطاعت و اتباع مصطفیٰ کے لیے صحبت صحابہ کا، تو فرمایا جو اسے نفس کی بے رغبتی سے لیتا ہے تو اس میں اسے برکت دی جاتی ہے، اور جو اسے دلی لالچ سے لیتا ہے تو اس میں اسے برکت نہیں دی جاتی، اور وہ شخص اس کی طرح ہے کہ کھائے اور سیر نہ ہو۔ حضور نے فرمایا پھر مال کے انبار ہوتے ہیں مگر رچتا نہیں ہے، اور پھر فرمایا آقا علیہ السلام نے اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ یعنی حضور نے خدائی سکھائی، غیر سکھائی۔ آج بڑے بڑے دیندار دیکھے جاتے ہیں جو دنیا داروں کو تفاوت کے چکر میں ڈالتے ہیں، دین کے نام پر بھی دنیا داروں کے چکر۔ یاد رکھو مولانا نے فرمایا جب کوئی تمہیں دیندار دنیا داروں کو نظر آئے ان کے گھر پر، یاد رکھنا کہ وہ دیندار اپنے دین کی اصل حقیقت کے ساتھ نہیں، اور جب کوئی دنیا دار دین والے کے در پر اس کے جوتے اٹھاتا ہوا، پیار کرتا ہوا، محبت کرتا ہوا نظر آئے، سمجھ لینا محبت الہی کا چراغ یہاں ہوگا۔ یہ اللہ والوں کی شان۔ آؤ نا دادا صاحب کیا ہوگا، چلیں لیتے جائیں مقامات، میاں بھی سرکار چلے ہیں اور بے شمار واقعات ہیں۔ یہ حضور نے فرمایا، حضرت حکیم کا بیان ہے، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت نے آپ کو حق کے ساتھ محفوظ فرمایا، میں آپ کے بعد کبھی کوئی چیز قبول نہیں کرنا ہوگا، یہاں تک کہ دنیا چھوڑ دوں گا مگر کون نہیں چھوڑوں گا۔ یار نے کہا تھا غیر کے سامنے جانا نہیں، ہاتھ نہیں پھیلانا۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق کا دور آیا اور حضرت حکیم بن حزام کو مال غنیمت کا حصہ پیش کیا گیا، جائز تھا، مگر حضور نے کہا اس سے دنیا کی رغبت آئے گی۔ جب یہ بات سنی آپ نے وہ مال لینے سے انکار کیا۔ حضرت عمر فاروق کا دور آیا، انہوں نے مال دیا، آپ نے لینے سے انکار کر دیا۔ حضرت عمر نے پھر وضاحت پیش کی، فرمایا اے گروہ مسلمان، میں تم سب کو گواہ بناتا ہوں، میں نے مال غنیمت حکیم کو پیش کیا، انہوں نے لینے سے انکار کر دیا۔ حضرت حکیم نے آقا علیہ السلام کے بعد کسی سے مال نہیں لیا حتیٰ کہ آپ کا وصال ہو گیا۔ لوگوں یہ قول کے پکے ہو گئے، جو محبوب سے وعدہ باندھ لیا پھر اس سے پھرے نہیں۔ آئے ہم بھی ان سے یہ خوشبو لیں، ہم بھی ان سے یہ چاہت لیں۔ سوال آتا ہے، ہم سے پوچھا جاتا ہے، کئی لوگ عذرا جب عمرہ شریف کے لیے جاتے ہیں
تو نے خبر ملی کہ آپ علیہ السلام کی یہاں پر یہ مقام تھا، یہاں کھڑے ہوئے تھے، یہاں بیٹھے تھے، یہاں چلے تھے. اب کئی لوگوں کے ذہن میں یہ بات آتی ہے وہ جی 1400 سال ہو گئے تو وہاں پر ہمیں بھی چونا چاٹی کیا کرنے جاتے ہیں. کیا بولو لو جی وہاں بھی پاکستانی ہوتے ہیں. اچھا اس میں سے پاکستانی نہیں ہوتے، بڑے بڑے عرب والے بھی ہوتے ہیں، سارے ہوتے ہیں، تو وہ وہاں چوب رہے ہوتے ہیں ایسے ایسے. لو ابھی تک وہاں باقی ہونا. اس سوال کا جواب میں حضور کی حضرت عبداللہ بن عمر کے عمل سے دے رہا ہوں. حضرت عبداللہ بن عمر کے عمل سے. حضرت موسیٰ بن عقبہ روایت کرتے ہیں حضرت سالم بن عبداللہ بن عمر. پھر دوبارہ میں دوبارہ لیتا ہوں. حضرت سالم بن عبداللہ بن عمر حضرت عمر فاروق کے پوتے. کتنی مٹی بدل گئی ہوگی، کس قدر عمارتیں بدل چکی ہوں گی، کارخانہ سے مسلح مٹی کے ذریعے زمین نہیں اینٹیں لگا دی گئی ہوگی، توسیع ہوئی ہوگی. پوتے کی بات کر رہا ہوں. وہ فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ راستے میں جو مقامات تھے، کسی مقام پر جاتے تو راستے میں ایسے مقامات ڈھونڈ ڈھونڈ کر تلاش کر کے نماز پڑھتے جو ان کے ابو جی نے بتایا تھے، ان کے ساتھ پڑھا کرتے. موسیٰ بن عقبہ کہتے ہیں کہ حضرت ان سے پوچھ لیا کہ آپ ان مقامات کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں. آپ نے فرمایا میں اپنے ابو جی کے ساتھ ان مقامات کو ڈھونڈ کر نماز پڑھتا ہوں جہاں پر میرے ابا جی نے مجھے بتایا کہ یہاں پر سرکار کی نماز لگا. تو وہاں بھی یادگاروں اور زیارات کی مناسبت کے ساتھ حضور کی محبت کے نام پر جانا، پہچاننا، پیار کرنا، اور جہاں پر محبوب کے قدم لگے وہاں پر سجدہ ریزی کو غیبت جاننا، یہ عقیدہ سالم بن عبداللہ بن عمر ہے. یہ عقیدہ عبداللہ بن عمر ہے. یہ عقیدہ فاروق اعظم کا ہے، اور یہ عقیدہ رب نے خود دیا، مصطفیٰ نے دیا. کیا لگاتے ہیں آپ، کیا کرتے ہیں، کیوں لگاتے ہو؟ میں مجھ سے کیا پوچھتے ہو، ان سے پوچھتے. اگر حجر اسود کی یادگار کو چومنا، حجر اسود کی یادگار کو چومنا 4000 سال سے اور اس کے بعد سے اب تک درست ہے، تو حجر اسود کو یہ مقام کیوں ملا؟ صرف اس لیے نا کہ اسے لب مستحا لگے، اسے لب لگ گئے کہ یہ مقام ہے. ارے جہاں پر جسد مصطفیٰ ہے اس پر مقام رحمت، برکات، تعلق، وہاں پر کیا ہوگا؟ ایک بات کا خیال رکھنا، ہم لوگ یہاں پر روز جوش میں بات کرتے ہیں، سینوں سے جاری لگائے، وہاں جوش نہیں دکھانا، وہاں وہ ہے. وہاں سینوں سے جاری نہیں لگانے. کہاں یہ گندے سینے جن میں پتہ نہیں کس کس کے لیے کیا کیا بوجھ ہو، کیا کیا معاملہ ہو. آنکھوں کے آنسو بھی ہیں تو گندے پانی کے ہیں، کہاں آپ کو جاری کرنا. وہاں سے وہاں سے پھر میر یاد آتا ہے، کہتا ہے غبار راہ سے میر دور بیٹھا، غبار راہ میر اس سے. آج یار کی سواری آئی نا تو سواری کی ٹانگوں سے دور اٹھی. جب دور اٹھی میر کہتا ہے کہ محبوب کی سواری آئے تو ادب کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی دور سے بھی دور رہو، کہ اس میں گم ہو کر محبوب کی بے ادبی نہ ہو جائے. دور بیٹھا غبار راہ میر اس سے عشق دل کی ادب نہیں سکھاتا. لوگوں یہ ادب عقل نہیں سکھاتی، یہ ادب عشق سکھاتی ہے. یہ ادب عشق سکھاتا ہے. جو عشق والا ہو جاتا ہے وہی اتباع والا بنتا ہے. اتباع عشق کے بغیر ممکن نہیں ہے. یہ میں نے آپ کو شریف کو امام بخاری کی بات کی، امام ابو حیوانہ نے روایت کیا. یہ میں نے آپ کو چند حدیث حضور کی بارگاہ میں اور حدیث بخاری شریف میں سنا رہا ہوں وقت کی مناسبت دیکھتے ہوئے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے کہ حضرت مقداد کا ایک
دیکھا کہ اس منظر کا مالک ہونا ہمارے لیے دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر میں آپ کو منظر بتانے لگا ہوں کہ منظر کیا ہے. اس کو بھی امام بخاری نے بیان کیا، امام احمد بن حنبل نے بیان کیا، امام بزار نے بیان کیا. اس طرح کریں کہ ذرا بند کر کے دیکھتے ہیں، بند کر کے تاکہ پھر ہم اس کو بعد میں دیکھیں. کہ بالکل بند کرتے ہیں اوپر. تو عرض کر رہا ہوں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی بیان کرتے ہیں کہ حضرت مقداد کا ایسا منظر دیکھا تو دنیا اس کی آنکھ میں سب سے زیادہ ہمارے لیے خوشی کا باعث تھا. آقا اسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے. وہ بہادر شخص تھے. انہوں نے عرض کی یا نبی اللہ آپ خوش ہو جائیں، خدا کی قسم یہ جو روایت آ رہی ہے کہ غزوہ بدر کے پس منظر میں، کس کے؟ بدر کے پس منظر میں. تو آقا السلام رائے لینا چاہتے تھے صحابہ سے، بتاؤ کہ آپ کی رائے کیا ہے. صحابہ کی رائے لینا چاہتے تھے. تو آقا السلام مہاجرین سے بھی رائے لے رہے تھے، انصار سے بھی رائے لے رہے تھے. وہ انصار کی رائے چاہتے تھے. فرمایا کہ کیا چاہتے ہو؟ حضرت مقداد بن اسود کھڑے ہو گئے اور عرض کی کما قالت بنو اسرائیل موسیٰ لا نقول لك، آقا ہم بنی اسرائیل کی طرح آپ سے نہیں کہیں گے اذهب انت وربك فقاتلا ان هاهنا قاعدون. آقا ہم بنی اسرائیل کی طرح نہیں ہیں جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ اے موسیٰ تم اور تمہارا رب جا کر لڑے، جب تم جنگ کرو اور جیت جاؤ گے تو ہم آ جائیں گے، ورنہ ہم یہی رہیں گے. یہ بات قرآن میں آئی نا، کہا خدا کی قسم جس نے حق کے ساتھ آپ کو مبعوث فرمایا. ہم جہاد میں، ہم آقا السلام کی سرپرستی میں، آقا السلام کی سپہ سالاری میں آپ کے دائیں بائیں آگے پیچھے ہر جگہ آپ کے مطابق اور آپ کے احکام کے مطابق جنگ کریں گے یہاں تک کہ اللہ نے فتح عطا فرما دے. جب یہ بات حضور نے سنی، لوگوں یہ ہے محبت و عشق کی انتہا. صحابی نے جو جملہ کہا کہ جب یہ بات آقا نے سنی تو آقا کا چہرہ خوشی سے چمک اٹھا، دمک اٹھا. حضور خوش ہو گئے اپنے غلام کی یہ بات سن کر، یہ اعتماد سن کر. کہتے ہیں اور آپ کو اس سے زیادہ ہم نے خوش کبھی نہیں دیکھا. حضرت مقداد نے یہ جو حضور کو خوش کیا اور ان کے اس بات سے ہمارے آقا خوش ہوئے. ہمیں یہ منظر دنیا میں سب سے افضل سمجھا جانے لگا کہ یہ سب سے افضل عمل ہے. کہ اس وجہ سے حضرت مقداد نے حضور کو خوش کر دیا. لوگوں حضور کو خوش دیکھنا صحابہ کا طریقہ تھا. آج ہمارا طریقہ کیا ہے؟ ہمارے اندر وہ باتیں کتنی غور کرنے والی بات. ہم اس سے دور ہیں. ہمارے اندر تعجب نہیں ہے اس چیز کا. آگے آئے ایک اور عجیب روایت سنانے لگا ہوں آپ کو. حضرت عبداللہ بن عمر کے بیٹے کی بات. ہم بھی اپنی اولادوں سے پیار کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ مگر ہمارے پیار کے اندر معذرت کے ساتھ صبح اسکول کے لیے اٹھانا تو ہوتا ہے، کالج کے لیے اٹھانا تو ہوتا ہے، جاب کے لیے اٹھانا تو ہوتا ہے، نماز کے لیے اٹھانا کم ہو گیا، یا حضور کی محبت کی مجلس میں جانا کم ہو گیا. حضرت عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں آقا اسلام نے فرمایا کہ جب تمہاری عورتیں مسجد میں جانے کی اجازت مانگے تو ان کو مسجدوں میں جانے سے منع نہ کرو. آپ کو میں سچ بات بتاؤں، بازاروں میں خواتین جاتی ہیں، ہماری ماں میرے بیٹی، اس کی اجازت ہم دیتے ہیں. ہماری کئی اور مقامات پر شادی بیاہ معاملات میں جانے کی اجازت دے دیتے ہیں. جب دین کی بات آتی ہے اور کوئی دین کی دعوت لے کر جائے کہ آئیں قرآن کی طرف آئیں، محفل ذکر ہوگی، فلاں ہوگا،
درود پاک کی محفل ہوگی، میں اس بات کا ذاتی مشاہد ہوں۔ کہا جاتا ہے ہمیں مردوں نے اجازت نہیں دی ہے کہ ہم اس ذکر کی مجلس میں آئیں، ایسا ہے کہ نہیں؟ بتائیے، اگر دین اور کئی مساجد ایسی ہیں، میں جانتا ہوں ہمارے ٹرینڈ ایسا ہو گیا، یہ اعتماد کی یہ باتیں ضروری ہیں اسلام کے لیے، ورنہ مقصد کیا ہے؟ واہ واہ تو سارے کر لیتے، واقعات سے لینا کیا ہے؟ یہ بات ضروری ہے۔ مساجد میں خواتین کا آنا ویسے بند کر دیا ہے، ہماری مسلک کی مسجدوں میں زیادہ۔ کوئی آ جائے، خدا کی قسم ایسا نہیں ہے جس طرح یہ سوچتے ہیں، ہر ایک کو پاکی ناپاکی کا ہم سے زیادہ فکر ہے۔ اس بات پر غور کیا کریں۔ اور حضور کے دور میں صحابیات حضور کے پیچھے نماز ادا کرتے، یہ میں آپ کو حضور کے دور کی بات بتا رہا ہوں، پیچھے ادا کرتی تھی نماز، اور جب نماز مکمل ہوتی حضور کھڑے ہو جاتے، کہتے چلو بیویوں گھر جاؤ، بیچ کر پھر حضور اپنا درد شروع کرتے۔ ایک اسی طرح صحابیات حضور کی بارگاہ میں آئے اور عرض کیا آقا یہ سارا کچھ مردہ نے لوٹ لینا، ہم کدھر جائیں؟ ہمارا نہیں دل کرتا آپ کو تکیں، آپ کی صحبت میں بیٹھے، آپ سے پیار لیں، آپ سے علم لیں، آپ سے ذہن تلمس کہتے ہیں، اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کریں۔ صبح و شام آ کر ہمارے مرد بتاتے ہیں حضور ایسے دکھتے تھے، ایسے لگتے تھے۔ اب تو محبت یہ ہے ہمارے لیے کوئی وقت نہیں۔ حضور نے فرمایا نہیں گھبراتی کیوں ہو، ایک دن ہفتے میں صرف تمہارا ہوگا، اور ایک دن مقرر تھا جس میں صرف خواتین حضور کی صحبت میں بیٹھتی، حضور کی صحبت میں بیٹھتی۔ اسی میں ایک سوال ہوا کہ نبی آقا ہم کمتر ہیں نا، ہم نحیف ہیں نا، عورتیں کمزور ہوتی ہیں، ہم زیادہ مرتبے والی نہیں ہوتی، اس لیے اللہ نے ہر نبی مرد پیدا کیا ہے اور میں کوئی نبیہ نہیں آئی، یہی وجہ ہے آقا؟ آقا اسلام نے اس سے پیارا جواب بنایا، فرمایا یہ کیا بات کہی تم نے؟ ارے یہ کم ہے، نبی تمہاری گود میں ہوتا ہے تو نبی کی ماں کہہ رہا ہے۔ یہ مقام عورت کو میرے مصطفیٰ نے عطا فرمایا۔ اب حضرت عبداللہ عمر کے بیٹے تھے بلال، کہنے کہ خدا کی قسم، جب انہوں نے حضرت عبداللہ عمر کی بات سنی کہ روکا نہ کرو اگر وہ مسجد جانا چاہیں، کہ دادا جی حضرت عمر فاروق پسند نہیں کرتے تھے، اس کی وجہ کچھ اور تھی، تو کہا خدا کی قسم ہم ان کو مسجدوں میں جانے سے روکیں گے، نہیں جانے دیں گے۔ بیٹے نے بلال نام ہے، پوتا ہے حضرت عمر کا، وہ فرما رہے ہیں، راوی کہتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر نے اپنے بیٹے سے ایسی سخت کلامی کی کہ ایسی انہوں نے کبھی کسی کے ساتھ نہ کی، اور فرمایا میں تمہیں آقا کا فرمان بیان کرتا ہوں اور تم کہتے ہو میں ضرور منع کروں گا، تم کون ہوتے ہو میرے محبوب کی مخالفت کرنے والے، تمہاری جرأت کیسے ہوئی؟ یہ بات حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا اور ڈانٹا، کہا تم اجازت نہیں دیتے، مصطفیٰ اجازت دیتے۔ اور روایت میں امام طبرانی تیالس نے الفاظ کا اضافہ کیا، یہاں تک نہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور اسے تھپڑ مار دیا اور فرمایا اگر تمہیں محبوب کی بات پسند نہیں، نہ تم میرے بیٹے نہ میں تمہارا باپ، پرے ہو جاؤ۔ یہ میں آقا اسلام کی محبت کی بات بتا رہا ہوں، اور روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے ساری زندگی حضرت بلال کو نہیں بلایا اس طرح۔ کہاں ہے کیا باتیں ہمارے اندر؟ ہمارے اندر یہ محبت کی خیرات ہے؟ اول تو اس نسبت سے اپنی اولاد کی تربیت نہیں کر رہے، آئیں اپنی تربیت اس محبت کے مطابق لائیں جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے۔ آخری بات پھر اجازت، حضرت عمر بن شعیب روایت کرتے ہیں اپنے دادا حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص سے، انہوں نے بیان کیا کہ ایک دن آقا اسلام کے ساتھ ہمارا گزر
اذاخر کی گھاٹی کے پاس سے ہوا ہے، گھاٹی کی. آپ کی مجھ پر نظر پڑی، میں نے ایک قسم کاف سین میم، یہ قسم میں رنگی ہوئی چادر، ایک بریک چادر اڑی ہوئی، ایسی چادر جس کا رنگ ذرا بھڑکیلا ہوگا. آپ نے اسے دیکھ کر فرمایا یہ کیا ہے؟ میں آپ کے پوچھنے کے انداز سے فوراً سمجھ گیا یار کو محبوب کو بات پسند نہیں آئی، آقا کو پسند نہیں آئی. میں فوراً گھر پہنچا اور پہنچتے ہی میں نے وہ چادری آگ میں ڈال کر جلا دی. دوسرے دن آقا کی خدمت میں حاضر ہوا. آپ نے دریافت کیا عبداللہ تمہاری وہ چادر کا کیا ہوا؟ عرض کی آقا وہ تو میں نے جلا دی. آپ نے فرمایا اپنے گھر والوں میں سے کسی کو کیوں نہ دی؟ عورتوں کے استعمال میں حرج نہیں ہے. ان کا کہنا یہ تھا اور عاشق کہہ رہا تھا جب یار کو پسند نہیں تو ہم نے کیا کر دیا، گھر والوں نے کیا کر دیا. اور ہمارے ہاں یہ معاملات تعلیمات نہیں. ہم نے تعلیمات رکھی ہوئی ہیں اپنی مرضی کی، جس میں ثواب کا ذکر بسا ہے، اصلاح کا ذکر نہ ہو، جس میں جنت کی بس بشارتیں ہو، واہ ہو، بس ظاہری حق ملتا جائے. اس کا نام ہم نے دین رکھا ہوا ہے. اور اصلاح کی بات آ جائے تو بگڑ جاتے ہیں. آؤ اصلاح کے مطابق اللہ اور اس کے رسول کی مطابق اختیار کرو، تاکہ جو بات حضور کی طرف سے آ جائے سلام کو برابر کر اس پر عمل جاری ہو جائے. ہمارے یہاں کمی آ گئی ہے، آج اس پہ رسول سے دوری ہے. آج محبت رسول کا جذبہ تو ہے مگر اس جذبے کے لیے کامل جسم نہیں ہے. عشق جذبہ تو ہے مگر اس جسم کے اظہار کے لیے کوئی کامل جسم بھی چاہیے، تاکہ وہ چیز ہمارے لیے بخشش کا باعث ہو سکے، ہمارے لیے رحمت کا باعث ہو سکے، ہمارے لیے کرم کا باعث ہو سکے، ہمارے لیے رب کی بارگاہ میں اور آقا کی خوشنودی کا باعث ہو سکے. حضور نے فرمایا، سرکار نے فرمایا جس دور میں میری سنتیں ختم ہو رہی ہوں اس دور فتن میں اگر کوئی شخص میری ایک مردہ سنت کو زندہ کرے، ایک زیادہ کی تو بات نہیں کی میرے محبوب، ایک مردہ سنت کو زندہ کرے اسے 100 شہیدوں کے برابر اجر ملے گا. مثلا جھوٹ عام ہے، آپ تہیا کر لیں کہ جھوٹ نہیں بولنا، سچ کی سنت کو زندہ کریں. بد اخلاقی عام ہے، آپ تہیا کر لیں اور کچھ نہیں، بد اخلاق نہیں رہنا، خوش اخلاق ہونا ہے. لین دین میں وعدہ کر لیا تو اس پر پکا رہنا ہے. رشتہ داری کے اندر حرام رشتوں کو کاٹنا نہیں ہے، وعدہ کر دیں. حرام و حلال میں تمیز رکھنی ہے، وعدہ کر دیں. جس طرح داڑھی رکھنا فرض و سنت میں آتا ہے، امامہ باندھنا سنت میں آتا ہے، اس طرح سچ بولنا بھی سنت ہے. ہم نے ایک چیز پر تو زور ہے، ہونا چاہیے، محبت کا تقاضا ہے، مگر دوسری چیز پر زور کیوں نہیں ہے؟ لین دین میں اپنا معاملات اچھے رکھنا یہ بھی سنت ہے. سرکار ایک شخص کے کہنے پر جس نے کہا تھا میں آ رہا ہوں 2 دن تک وہاں کھڑے رہے. کیوں کھڑے رہے؟ وہ دوسرے دن گزر ہوا، وہ آقا اسلام اب یہاں کھڑے، کہا تم نے وعدہ کیا تھا میں انتظار کر رہا ہوں. اتنا بڑا کردار. یہ ساری چیزیں ہمارے اندر ہونا ضروری ہے تاکہ عشق و محبت کی وہ معجزہ ہو سکے اور اللہ کی بارگاہ سے وہ خیر مل سکے. آؤ اس پیغام عشق کے ساتھ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دو.